بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا جو پہلا پروگرام میں نے آپ سے بیان فرمایا ہے تو اسی کی مناسبت سے میں آپ کو فردر جو ہے نا اس پروگرام کو آگے لے کے جاؤں گا، اور گزارش یہی ہوگی کہ آپ نے پروگرام سے بور نہیں ہونا۔ بڑے وسیع ٹاپک ہیں یہ، جہنم اور جنت، تو آپ کائنڈلی اس کو صبر کے ساتھ غور سے سنیں، اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ دل کو بڑا رکھیں، کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں، 66 سال عمر ہے، لیکن صرف اس نظریے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ چلو اللہ کی رضا کے لیے ہم بھی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پاکستانی عوام کو کچھ سمجھا سکیں۔ اللہ کرے ہماری کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کا فردر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کو شہید کہا گیا، تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پہلے جو میں نے ٹاپک رکھا تھا تو آج اس میں فردر جو ایڈ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں آگ میں دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں آپ مال غنیمت جو ملتا تھا اس وقت، اس میں مال غنیمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکامات تھے اس کے مطابق وہ تقسیم فرماتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ وہ مثلاً یہ حوالہ جو دیا جا رہا ہے کہ تھا وہ شہید، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے چادر ایک چوری کی ہے، تو انہوں نے کہا شہید نہیں ہے۔ تو کتنا جو ہے نا یعنی باریک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اسی طرح اگر جو جنگیں موجودہ چل رہی ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز اپنے کمانڈر کی اجازت کے بغیر رکھ لیتا ہے، مثلاً کوئی کلاشن کوف ہے یا کوئی ایسی چیز، ہاں اگر وہ اپنے اعلیٰ حکام کو بتاتا ہے اور وہ اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتا کے یہ بھی مال غنیمت میں آتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا ہماری جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو وہ مارے جاتے ہیں، تو ان کا وہ پھر اپنے اعلیٰ حکام کو بتایا جاتا ہے اور وہ پھر اجازت دیتے ہیں، تو وہ اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ویسے لے لینا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے وہی پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے نہ شروع کر دیا کریں۔ تو ان احکامات کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو عوام ہیں وہ زیادہ تر دیہاتوں کے اندر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو مولوی صاحبان جو بتاتے ہیں وہ بیچارے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ اس لیے کہ ایک دفعہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، آگے کوئی اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دینا ہوگا ان چیزوں کا۔ اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حمص کے گورنر حضرت ایاس بن غنم فوت ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر نامزد فرمایا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زبردستی ذمہ سونپ دی۔ ایز گورنری میں حضرت سعید کے زہد اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ وہ اتنے پرہیزگار تھے کہ ماہانہ تنخواہ ملتی تو اپنے اہل و عیال کا خرچ رکھ کر باقی رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ بیوی پوچھتی کہ آپ باقی رقم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو فرماتے قرض دے دیتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حمص کے دورے پر تشریف لائے اور حمص کے ذمہ دار لوگوں سے کہا کہ یہاں کے فقراء اور مساکین کی فہرست تیار کریں تاکہ ان کے وظیفے میں مقرر کر سکوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی فہرست تیار کریں اور تاکہ ان کے وظیفے مقرر کر دیے جائیں۔ فہرست تیار ہوئی تو سر فہرست سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام درج تھا، جو گورنر تھا ان کا بھی نام شامل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سعید کون؟
لوگوں نے بتایا کہ گورنر ہمس پوچھا جو تنخواہ ملتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدیدہ ہو گئے، رونے شروع ہو گئے۔ 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ روانہ فرمائی کہ یہ رقم اپنی ذاتی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ قاصد نے رقم پہنچائی تو بے اختیار زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ بیوی نے سنا تو پوچھا خیر ہے، کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا کیا قیامت کی کوئی نشانی دکھائی دی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی عام واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے اسرار سے پوچھا آخر کچھ تو بتائیے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ میرے گھر میں آ گئی ہے، کہ دنیا کہ وہ ان کو جو خلیفہ وقت اس وقت حضرت عمر فاروق تھے، انہوں نے جو پیسے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ، دنیا کا فتنہ میرے گھر میں آ گئی ہے۔ بیوی صاحبہ نے عرض کیا پریشان نہ ہوں بلکہ اس کا کوئی حل سوچیں۔ گورنر نے وہ تھیلی ایک طرف رکھ دی اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ساری رات اللہ کے حضور آہو زاری کرتے گزار دی۔ ساری رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہے اور روتے رہے اور اللہ سے سوال کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو دیکھا اسلامی لشکر گھر کے سامنے سے گزر رہے۔ تھیلی اٹھائی اور ساری رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ ان کی مثالیں اب اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی جو ہے نا خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ وہ ان کو جائز دی گئی تھی، حاکم وقت نے دی تھی، لیکن انہوں نے وہ بھی جو ہے نا مجاہدین پہ خرچ کر دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے اچھے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تو ان کا گورنر بنایا گیا، تو اہل بدائن کو جمع کر کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ کر سنایا، لوگوں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو، ان کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم سے طلب کریں وہ انہیں دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان پڑھ چکے تو لوگوں نے پوچھا اپنی ضروریات بتائیں تاکہ ہم انہیں پورا کر سکیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب تک جہاں رہوں گا 2 وقت کا کھانا اور گدے کے لیے چارہ چاہیے، اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگوں۔ سبحان اللہ! کیسے ہمارے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کہ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 وقت کا کھانا اور صرف میرا جو گدے پہ سوار گورنر، آج کے گورنر دیکھیں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور پولیس کے پتہ نہیں کتنے کتنے قافلے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت گدے پہ سوار ہو جائیں۔ تو جنت میں تو وہ جنت کے سردار وہ نہیں ہوں گے تو کیا ہم ہوں گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا، پیٹرول کہاں خرچ کیا، تنخواہ کہاں خرچ کی، یہ اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس ہیں ان کا کیا کرتے رہو گے؟ تو خدا را اس مخلوق پہ رحم کرو، جتنی غربت سے جتنی تکلیف سے پاکستان گزر رہا ہے ان کی حالت پہ رحم کرو۔ ہم تو آپ لوگوں سے التجا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آپ کائنڈلی جو ہے نا غور فرمایا کریں۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلا کر چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو فرمایا، یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اعلیٰ منصب سے گریز کریں، جو درخشندہ مثال امام ابو حنیفہ نے قائم کی، تاریخ اسلامی میں وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلا کر چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو فرمایا میں اس کے اہل نہیں، مطلب عہدہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ قاضی ایسا جری آدمی ہونا چاہیے جو بادشاہ، اس کی اولاد اور سپہ سالاروں کے خلاف بھی فیصلہ دے سکے، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے وہ لوگ تھے جو بادشاہ اس کی اولاد سپہ سالاروں کا فیصلہ دے سکے، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، کہ عہدہ دیا جا رہا ہے، انکار کیا جیل میں، جہاں آپ کو کوڑے تک مارے گئے، لیکن آپ نے عہدہ قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ جیل سے ہی آپ کا جنازہ اٹھا۔ اور یہ وہ پاک پاک ہستیاں تھیں جن کا جنت و جہنم پر یقین اس قدر محکم تھا کہ ابلیس کا
کوئی مکر اور فریب ان کے پائے استدلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے چیف جسٹس اس وقت بننے کی بجائے انکار کر دیا کہ میں حاکم وقت ہوں، اور جو اس وقت کے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائل تھے کہ ان کے میں فیصلے صحیح نہیں کروں، انہوں نے انکار کیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ جیل کے اندر سے ہی ان کی تو آج کل کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کے تقاضے کیا پورے کر دیے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ گزارش ضرور کر سکتا ہوں کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کائنڈلی جو ہے نا قیامت والے دن تو ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ اگر کسی غریب کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی کی گئی ہے اور حکمرانوں کو اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جی وہ جو کہیں ان کا حکم مانا جائے گا، تو قیامت والے دن تو میں بھی سوال کروں گا اور ہر بندہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کے اندر زیادہ مساکین ہوں گے، یہ جو بڑے بڑے عہدے اور مال و دولت والے یہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے کرم سے آپ لوگوں سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے احکامات ہیں، آپ لوگ عمل نہیں کرتے تو آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میں آپ کی مزید جو ہے نا رہنمائی کے لیے چند ایک اور چیزیں بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر دیکھا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، تو پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال ہے تو میں پیٹھ پھیر کر چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے، عرض کیا میں اب آپ کے سامنے جنت کے نام بیان کرتا ہوں۔ جنت کا ایک نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف سے دعوت دے رہا ہے، ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، اللہ جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 25۔ جنت کا دوسرا نام دارالمتقین متقی لوگوں کا گھر ہے۔ اب میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز اتری ہے، ایسے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا یہ اچھا ہے؟ متقی لوگوں کا گھر دارالمتقین، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل، یعنی جہاں ان کو جب جائیں گے تو ادھر ہی رہنا ہوگا، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 30 اور 31۔ یعنی وہاں پہ جنت کے نیچے نہریں، یہ اس طرح کی نہریں نہیں ہوں گی جو آج دنیا میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جب کہے گا کہ شہد کی نہر بن جائے، دودھ کی بن جائے، پانی کی، تو وہ اتنی اس میں کوئی ریت مٹی ان چیزوں کو کوئی صاف و شفاف، آپ جب چاہیں گے آپ کو وہ یہ چیزیں پیش کر دی جائیں گی۔ جنت کا تیسرا نام دارالقرار یعنی قرار کی جگہ ہے۔ اب میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 39۔ جنت کا چوتھا نام مقام امین امن کی جگہ ہے۔ تو آگے میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ سورۃ دخان آیت نمبر 51-52۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا باغ، کیا کیا چشمے، آپ جب جن کو اللہ تعالیٰ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خالی سوچتے ہو، جب جنت کے اندر آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عالی شان وہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ پانچواں ہے جنت کو دارالآخرت آخرت کا گھر بھی کہا گیا ہے۔ ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 109۔ جنت کو جنت النعیم نعمتوں بھری جنتیں بھی کہا گیا ہے۔
اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 10 اور 12۔ اب یہ ہے کہ میں وضاحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آگے والے تو آگے والے، ان کا کیا کہنا اس طرح ہوگا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آگے والا کہا ہے، ایک ہوں گے دائیں والے، ایک ہوں گے بائیں والے۔ آگے والے وہ ہوں گے جس میں انبیاء، شہداء، نبی، یہ سارے جو ہے نا یہ آگے والے ہوں، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں رہ جائے گا۔ تقریباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 70,000 بندہ حساب کتاب کے بغیر سیدھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب جو ہے نا جو دائیں والے ہوں گے، دائیں والے وہ لوگ ہوں گے کہ ہمارا جو فرشتے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو جب وہاں پہ قیامت والے دن ہم پہنچیں گے تو کھڑے ہوں گے، تو آگے والے ہی ہوگے، اس میں تو نبی ہو گئے، شہداء ہو گئے، اللہ کے نیک وہ بندے جن کو خصوصی اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈالا ہوگا۔ دائیں والے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو باقی جتنے نبی گزرے ہیں ان کے امت کے لوگ ہوں گے، تو وہ دائیں طرف، جن کو اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا تو وہ خوشی سے نعرہ لگائے گا کہ یہ دیکھو جی میرا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ ہلکا لیا جائے گا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں پکڑانے سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یہ، لیکن اس کا حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا۔ پھر ہوں گے بائیں والے، بائیں والوں کو جب اعمال نامہ پیچھے سے پکڑایا جائے گا، ہاتھ پیچھے ہوں گے تو فرشتے پیچھے سے پکڑائیں گے، تو وہ چلا اٹھے گا، اس کو بائیں والوں کو جو جہنم کا راستہ، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ بڑے واضح احکامات جو ہے نا ہمارے لیے دیے ہیں۔ تو تین آگے والے، ان کا کیا کہنا، دائیں والے اور بائیں والے، اس طریقے سے ہمیں وہاں کھڑا ہونا ہوگا۔ جنت کو عدن سدا بہار جنتیں بھی کہا جائے گا۔ ترجمہ، اہل ایمان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ سورۃ کاف آیت نمبر 31۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جنت تو کی جو قسمیں ہیں یا نام ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب میں آگے اس کو فردر جو ہے نا وہ اگلے اس پروگرام میں انشاءاللہ مزید بتاؤں گا کہ جنتی کو کیا کیا وہاں ملے گا۔ اللہ حافظ۔ غیرت کروں گا اسے بخاری روایت کی۔ اب میں آپ سے ایک پروگرام کا اس حصے کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور فردر آگے چونکہ اتنے وسیع ٹاپک ہیں تو انشاءاللہ مزید آپ سے اس چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام جاری رکھے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو فردر شیئر کریں۔ میری طرف سے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔